آج کے پارے میں سورہ حامی مسجدہ میں یہ جو آیت نمبر 30 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بے شک وہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، اترتے ہیں ان پر فرشتے کہ نہ تم ڈرو، یعنی کہ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ نہ تم ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو، وابشروا، اور خوش ہو جاؤ، بالجنت التی، ساتھ جنت کے وہ جو کنتم توعدون، تھے تم وعدہ دیے جاتے۔ تو اللہ کو رب ماننا، رب ماننے کا مطلب ہے واقعی رب ماننا۔ جیسے آج کے پارہ میں ایک اور بات تھی نا، کیا تھا؟ ادخلوا فی السلم، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دین میں، دین کی بات کی گئی ہے نا، تو پورے کا پورا داخل ہونا یہی ہے کہ اللہ کو رب ہر جگہ ماننا ہے۔ مسجد میں رب اور شادیوں پہ رب اور نہیں ہوتا، رب ایک ہی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ ہے نا، ایک شخص نے پوچھا اسلام کیا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو، اور یہ کہ اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو۔ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کی مثال فرما بردار اونٹ کی سی ہے، جہاں چاہو لے جاؤ وہ چل پڑتا ہے، وہیں چل پڑتا ہے۔ تو یہ فرما بردار اونٹ سلامہ ہوتا ہی سبمیشن ہے، ٹوٹل سبمیشن، مسلم ٹوٹلی سبمیٹڈ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ٹوٹلی سبمیٹڈ ہوتے ہیں اور پھر استقامت بھی اختیار کرتے ہیں، استقامت کیا ہے؟ استقامت میں نا تمام اوامر اور اوامر جمع ہو جاتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے منع ہو جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اللہ کو رب مان لیا، پھر استقامت بھی اختیار کرنی ہے، وہ سب چیزیں کرنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہیں، ان سب چیزوں سے رک جانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استقامو، اسی آیت میں استقامو کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے اطاعت میں ثابت قدمی اختیار کی اور لومڑی کی طرح ہیلا بازی نہ کی، یعنی کہ کوئی ہیلے بہانے نہیں کرنے، یہ ماحول نہیں ٹھیک، یہ میری فیملی نہیں پسند کرتی، یہ میرے شوہر پسند نہیں کرتے، جو اللہ نے کہہ دیا نا حق وہی ہے۔ اور استقاموں کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا عمل خالص کر لیا، یہ ہے استقامو، کہ اللہ کو رب مانا اور پھر عمل خالص کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں استقامو کا معنی فرائض کی ادائیگی ہے۔ تو دیکھیں ڈفرینٹ آپ کی وہ آ گئے ہیں ورژنز۔ اور رسول اللہ سے جب سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، تو رسول اللہ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا پھر اس پہ جم جاؤ۔ تو یہ جو جمنا ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ اسلام تو بہت سے لوگ لائے تھے اور رسول اللہ کے بعد وہ مرتد بھی ہوئے تھے، جو جمع رہا وہی فلاح پائے گا۔ تو یہ جمنا اور اس کے آگے دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، نہ تم غم کرو اور خوش ہو جاؤ۔ ہر انسان آج کے دور میں نفسا نفسی کا شکار ہے، غم کا شکار ہے، غموں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ابھی ہم نے سورہ قصص پڑھی ہے، اس میں جب دریا میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالنے لگی ان کی والدہ، تو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں؟ سورہ قصص کی بھی ہم نے آیت وہ پڑھی ہے، کیا کہا تھا جب وہ دریا میں ڈالنے لگی؟ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، نہ غم کھاؤ، نہ ڈرو، تخافی ہوتا ہے ڈرو، نہ تم ڈرو نہ غم کھاؤ، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں۔ ہر نقصان پہ کہنا چاہیے، یہی پڑھا تھا نا ہم نے۔ اور جب غار ثور میں بالکل کافر سروں پر آ کھڑے ہوئے تھے رسول اللہ کے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، تب کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ کیا تسلی دی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو؟ کیا کہا تھا، یاد ہے کسی کو؟ جب ابوبکر صدیق، وہ کیا کہا جاتا ہے کہ حلق میں آ گیا دل، تو رسول اللہ نے کہا لا تحزن ان اللہ معانا، نہ تم غم کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کا ساتھ ہونا کتنے بڑے غم سے نجات دلاتا ہے، لیکن ہم غموں میں ہی ڈوبے رہتے ہیں، ہمیں ڈپریشن سانس ہی نہیں لینے دیتے۔ اس میں بھی یہی ہے، جنہوں نے رب اللہ کا اور پھر جمے رہے، تو پھر نہ انہیں کوئی غم ہوگا، اور وہ ابشروا بالجنہ، اور خوش ہو جاؤ ساتھ جنت کے، وہ جو تھے تم جس کا وعدہ کیے جاتے، کنتم توعدون، تم اس کا وعدہ کیے جاتے تھے۔ تو یہ وعدہ اللہ کے رب ماننے کا ہے، اس پر استقامت کا ہے۔
اللہ جس کے ساتھ ہو گیا. قرآن میں آتا ہے نا اولیاء اللہ کو نہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے. اولیاء اللہ کو اور بھی کئی جگہوں پہ آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا. سورہ بقرہ میں آگے پیچھے آیات آتی ہیں. ایک تو 274 آیت میں ہی آتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں چھپا کر اور ظاہر کر کے سرم و علانیہ تو ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے. نہ انہیں ولا خوف علیہم ولا یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. رمضان ہے، مال خرچ کریں، مال خرچ کریں اللہ کے لیے، چھپے ظاہر، نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا. اور صدقہ کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ قیامت کے روز انسان اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو خوف جائے گا نا، خوف میں کمی ہو جائے گی. پھر آگے 277 آیت میں بھی ایسے ہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے. یہاں پہ نماز کے قیام کی بات ہے. وہ اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، جنہوں نے ایمان لائے، نیک عمل کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. خوف کیا ہوتا ہے؟ آنے والے وقت کا، جسے ہم کہتے ہیں فرسٹریشن. یہ کام کیسے ہوگا، یہ کام کیسے ہوگا، فرسٹریشن. یہ تو آج کل کے پیٹ ورڈز ہیں. فرسٹریشن، ڈپریشن، اسی میں ہے ہر انسان. تو آنے والے وقت کی نا فرسٹریشن ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے. اور گزرے ہوئے وقت کا غم ہوتا ہے. غم ہوتا ہے یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ، یہ کیسے ہو گیا. گزرے وقت کا خوف تو نہیں ہوتا نا، غم ہوتا ہے. ڈپریشن آپ کو گزرے وقت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو علاج بتا دیے کہ تمہیں کوئی خوف غم ہوگا ہی نہیں، ہے نا. تو خوف آنے والے وقت کا ہوتا ہے تو آنے والا وقت آخرت کا بھی ہے. غم گزرے وقت کا ہوتا ہے تو گزرا وقت آپ کی زندگی کا وقت ہے، اس پہ استغفار بھی کریں. تو پھر جو یہ اعمال کریں گے، اللہ کو رب مانیں گے، استقامت اختیار کریں گے، نماز، زکوٰۃ اور صدقات یہ سب کچھ کریں گے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں؟ آج سورہ حامیم السجدہ ہم نے اس میں پڑھا نا کہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور جنت میں تم داخل کیے جاؤ گے. تو آگے 31 آیت میں بھی یہی ہے کہ ہم دوست ہیں تمہارے زندگی میں دنیا کے اور آخرت میں. اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو چاہیں گے تمہارے نفس، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم طلب کرو گے. آخرت میں سب مل جائے گا. دنیا کے فکروں کو چھوڑیں، اس راستے پر چلیں جس پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. جزاکم اللہ خیر.